الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کر رہا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، بابرکت ہے، مبارک ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہی بادشاہی ہے۔ وہی اس کائنات کا مالک حقیقی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے، آزمائے تم میں سے ان لوگوں کو جو بہترین عمل کر کے آتے ہیں۔ اور وہ ذات جو ہے وہ غالب ہے اور غفور ہے، رحیم ہے، مغفرت کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو حیات عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، اور یہ زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اللہ نے زندگی دی اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ وہی ہمارا حقیقی مالک اور وارث ہے، اور وہی ہے جس کے قبضۂ قدرت میں اللہ رب العزت نے سب چیزیں اپنے قبضۂ قدرت میں رکھی ہیں، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اس کے اختیار کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ، ہم سب کامیاب ہو جائیں۔ ہم جب اس عارضی دنیا سے منتقل ہوں حقیقی دنیا، ابدی دنیا کی طرف، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اور آپ، ہم سب کامیاب ہوں، اور اس امتحان کے اندر اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل قرار دیا، کام کرنے کی جگہ، محنت کرنے کی جگہ۔ یہ دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا آخرت ہے۔ اللہ رب العزت جزا آخرت میں عطا کریں گے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ہم عبادت کریں، ہم اعمال کریں، اعمال بھی وہ کریں جو اچھے اعمال ہوں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ محبت کا دین ہے، اسلام جو ہے سلامتی کا دین ہے، اسلام جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا دین ہے۔ اسلام کے اندر انسانوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، اور یعنی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم مذہب لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اور جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ان کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ اسلام جو ہے وہ زبردستی کا، دھونس کا، ہٹ درمی کا اور جبر کا دین نہیں ہے۔ اسلام ایک دعوتی دین ہے۔ اس کا پیغام جو ہے وہ محبت کا ہے، اور یہ انسانوں کو حقیقی فلاح کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ یہ فلاح کا دین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، کہ لوگ اسلام کے نام پر جبر کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ یہ انتہائی ایک غلط رویہ ہے۔ اس کا اسلام سے اور قرآن سے اور اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، آپ حضرات نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، اور ٹی وی چینل پہ بھی یہ بات آئی ہے کہ ایک خاتون تھی لاہور کے اندر، اس نے ایسا لباس زیب تن کیا ہوا تھا کہ جس میں عربی کیلیگرافی ہوئی ہوئی تھی، عربی خطاطی ہوئی ہوئی تھی، اور اس میں حلون یا حلون لکھا ہوا تھا، اور وہ
کہیں گئی ہے کسی کیفے کے اندر، اور وہاں پر لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس کو ہراساں کرنا شروع کیا اس بنیاد پر کہ تم نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس پہ قرآنی آیات کا نقش ہوا ہے، قرآنی آیات پرنٹ ہوئی ہوئی ہے، اور یہ قرآن کی توہین ہے۔ اچھا، پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ اسلام کے اندر جو حکم ہے نا، اسلام کے اندر کیا حکم ہے ایک خاتون کے لیے کہ وہ جب بھی گھر سے نکلے پردے کے ساتھ نکلے، حجاب کے ساتھ نکلے، چادر اوڑھ کے نکلے، دوپٹہ پہن کے نکلے، اور بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے۔ یہ شریعت کے احکام ہیں، یہ میرے بنائے ہوئے حکم نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی شخص دنیا کے اندر جو ایک طالب علم ہے، دین کا طالب علم ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خاتون کو کتنی عزت دی ہے، اس کو کتنا احترام دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے، ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کریشن بنایا ہے کہ جس سے جو نسل انسانی ہے اس کی بقا ہوتی ہے، وہ نسل انسانی کی بقا کی ضامن ہے۔ وہ انسان کے نطفے کو اپنے رحم میں لے کر پروان چڑھاتی ہے، پھر اس کی پیدائش کا جو پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تربیت، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاتون کے ساتھ رکھی ہیں۔ اس لیے خاتون کے اوپر کافی ذمہ داری لگائی کہ بھئی اس کو اپنی عزت کا، اپنے وقار کا خیال رکھنا ہے، اور جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے ایک پردے کے ساتھ نکلنا ہے۔ قرآن حکم دیتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں کے اندر قرار اختیار کر کے رکھو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور گھروں سے ایسے مت نکلو جیسے جاہلیت اولیٰ میں نکلا کرتے تھے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا لباس پہن کے اور اس قسم کی جو ہے وہ پازیب پہن کے کہ جس کے چلنے سے آوازیں نکلتی ہوں، لوگ متوجہ ہوتے ہوں، یا ایسا حضور نے فرمایا کہ کچھ خواتین لباس کے ساتھ بھی ایسی ہوتی ہیں جیسی بے لباس ہوتی ہیں، یعنی ایسا لباس جو انتہائی باریک ہو اور چست ہو، جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں۔ تو یہ اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا اور ایک خاتون کی تربیت کی، اس کا دائرہ کار بتایا کہ بھئی تمہارا یہ دائرہ کار ہے لباس کے حوالے سے، گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے۔ اب یہ تو خاتون کو اسلام جو ہے وہ ایک میسج دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے، اس کے احکام ہیں، لیکن ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی آپ اس خاتون کے اوپر جو ہے پھر تشدد کے ذریعے سے، زور زبردستی کے ذریعے سے، ڈنڈے کے زور کے اوپر، لاٹھی کے زور پہ، کوڑوں کے زور پہ آپ اس کو عمل کروائیں کہ بھئی تم نے عمل کرنا ہے اس طریقے سے۔ اسلام ہرگز اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام جو ہے وہ کسی بھی انسان کو آپ عمل پہ کھڑا کریں گے تو اس کے لیے دعوت و تبلیغ ہے، اس کے لیے وعظ و نصیحت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ تعلیم و تعلم ہے کہ آپ نے پہلے علم دینا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے، خود بھی کروانا بھی ہے اور خود بھی عمل کرنا ہے، اور پھر وعظ و نصیحت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ کس کے ساتھ؟ موعظۃ الحسنہ۔ موعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ اچھی نصیحت، اچھے انداز سے نصیحت کرو، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ لوگوں کو جو ہے دین سے بیزار نہیں کرنا، دین سے جو ہے وہ ان کے اندر دین کی نفرت کو نہیں پیدا کرنا۔ اگر معاشرے کے اندر ایک ماحول ایسا بن چکا ہے کہ جس ماحول کے اندر بے پردگی، بے حیائی عروج پر ہو، اور اس طریقے سے ہماری ماں اور بہنوں کی تربیت ہو کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے، بغیر اسکارف کے، بغیر دوپٹے کے، بغیر چادر کے وہ گھر سے نکلنا ان کے لیے معیوب نہ ہو اور اس کو وہ معیوب نہ سمجھیں، تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ بھئی ان کی آپ تربیت کریں، ان کو وعظ و نصیحت کے ذریعے سے،
دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، نہ کہ زور زبردستی اور اس طریقے سے جس طریقے سے. تو یہ اسلام کا بنیادی حکم ہے. اگر ایک عورت نے بالفرض والمحال کوئی ایسا لباس پہن بھی لیا کہ جس کے اندر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کو کیا کیا جائے گا؟ بھائی اس کو تبلیغی کی جائے گی نا، واعظ و نصیحتی کی جائے گی، اس کو محبت کے ساتھ اس کی نشاندہی کی جائے گی، اس کو پیار سے سمجھایا جائے گا کہ بھائی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، آپ کو ایسا لباس. یہ تو میں عورت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ خاتون کے ساتھ ہوا. اگر کوئی مرد بھی ایسا ہو کہ وہ بھی ایسا کوئی لباس پہن لیتا ہے کہ جس لباس کے اوپر جو ہے وہ قرآنی آیات جو ہے ان کی خطاطی ہوئی بھی ہو، تو اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ بھائی آپ جو ہے اس کا احترام کریں. قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے. میں تو جب بات کر رہا ہوں جب حقیقتاً قرآن ہی ہو. اگر قرآن نہیں ہے تو پھر تو چلے اس کا تو وہ ایک ڈیفرنٹ پہلو پہ ہوگا، اس کو ڈیفرنٹ اس کے زاویے سے بات کی جائے گی. لیکن یا تو چلیں اگر قرآن بھی ہو تو اس کے لیے بھی اسلام کیا کہتا ہے کہ بھئی آپ پیار سے، محبت سے، اور جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہ ہو، کیونکہ آج کے دور کے اندر لوگوں کے پاس بنیادی علم بھی نہیں ہے، اور اس میں قصور جو ہے وہ والدین کا ہے، اس میں قصور ہمارا ہے، میرا ہے، اس میں قصور ہمارے معاشرے کا ہے. اسلامی جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کے اندر ہر طبقے کو اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ کیا کہ جی آپ ایک خاتون کو اس طریقے سے ہراساں کریں، اور یہ حق آپ کو دیا کس نے ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے. اگر آپ عمر میں بڑے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ پیار سے، محبت سے کسی چیز کے طرف نشاندہی کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کر دیں، اور آپ کو اجازت ہے. لیکن اس طریقے سے نہیں کہ جس طریقے سے ایک پورا ایک موب کریٹ کر لینا اور ایک مجمع اور ازدحام لگا کر اور ہراساں کرنا، اور ایسا کرنا کہ وہ اگلی جو ہے اس کو لگے کہ بھئی یہ سارے مجھے مل کے مار ہی نہ دیں کہیں، اور اس کو گستاخ قرار دے دینا، اس کو جو ہے وہ یعنی ایسا کر دینا کہ بھئی لوگ اس کے اوپر تشدد کریں. تو یہ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس کو بٹھا کر اس سے معافی منگوانا کہ بھئی معافی مانگو. کس سے معافی مانگو؟ آپ سے کیوں معافی مانگو؟ کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ بھئی آپ سے معافی مانگی جائے؟ آپ کون سے یعنی دین کے ٹھیکیدار ہیں آپ کہ بھئی آپ سے معافی مانگ لی تو معاملہ ٹھیک ہو گیا؟ کس سے معافی آپ منگوا رہے ہیں؟ تو یہ بات بالکل، اور میں حیران تھا کہ کس طریقے سے اس خاتون کو بیچ میں بٹھا کر اور سائڈ پہ آپ حضرات بیٹھ کر اس سے معافی منگوا رہے ہیں. تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے. دیکھیں اس سے ایک بڑا نیگیٹو میسج دنیا کے اندر جاتا ہے. ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں، اور وہ جب اس قسم کی صورتحال کو دیکھتی ہیں تو ایک نیگیٹو میسج جاتا ہے، اور اسلام کا ایک روشن چہرہ دنیا کے سامنے نہیں جاتا. دنیا تو بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں کہ یہ اس قسم کی کوئی بیوقوفی کریں، کوئی حرکت کریں تاکہ ہم اسلام کو بدنام کریں. اور پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ عجیب ہے، ہمارا سوشل میڈیا بھی عجیب ہے، ہمارے اسکالر بھی عجیب ہیں کہ وہ میں جو بات کر رہا ہوں ایک دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق کوئی دین سے نہیں ہے، اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا، نہیں، میری کوئی بات نہیں. وہ جو چند جنونی لوگ ہیں جو جن کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اور جنہوں نے صرف لبادے اوڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، ان کے فعل کو آپ علماء کے ساتھ، آپ اسلام کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اور ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر اسلام کے خلاف کتنا بغض ہے، اسلامی احکام کو آپ کتنی یعنی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور آپ کا بس نہ چلے کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات کریں کہ آپ کا صحیح جو چہرہ ہے نا جو اسلام دشمنی کا، وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. لیکن بدتمیزی کی انتہا ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اس قسم کا ماحول کیسے پیدا ہوتا ہے، کب پیدا ہوتا ہے،
کیوں اس قسم کی جو ایک ہم اپنے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، لوگوں کے اندر ضبط نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہے، لوگ فوراً ریئیکٹ کر رہے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ اس چیز کو آپ کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے؟ دیکھیں، جس معاشرے کے اندر اوپر لیول کے اوپر، حکمرانوں کے لیول کے اوپر اور جو اشرافیہ ہے اس کے لیول پہ، جب ہر بات دھونس اور دھاندلی کے ذریعے سے ہوگی اور طاقت کے زور پہ منوائی جائے گی، لوگوں سے زبردستی جبر کے ذریعے سے جو ہے اپنی بات کو منوایا جائے گا، اور جبر کے ذریعے سے آپ جو ہے سوسائٹی کو چلائیں گے، تو وہاں پہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچی کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا گیا. میں اس بچی، دیکھیں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بیچاری تو کہہ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو دبئی میں یا سعودی عرب میں کہیں دیکھا یہ لباس وہاں پہنا جاتا ہے، حالانکہ وہاں پہ بھی کوئی پسندیدہ نہیں ہے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. وہاں کے علماء بھی، وہاں کے لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتے کہ بھئی اس طرح سے آپ جو ہے وہ مجمع جما کے اور روپ سے اور دھونس سے اور اس طرح سے آپ ہراساں کریں. تو وہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں قرآن میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور یأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرے، وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکے. تو منکر کی تعریف بھی ہم نے کرنی ہے. یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منصب لے کر، یا اس کی کہ جی مجھے اتھارٹی مل گئی ہے، اب میں جو ہے امر بالمعروف کروں گا، موقع محل نہ دیکھوں، جگہ نہ دیکھوں، کوئی سچویشن نہ دیکھوں، بس شروع ہو جاؤں. اور اسی طرح سے میرے نزدیک معروف کی تعریف کیا ہے، منکر کی تعریف کیا ہے، اس کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ بھئی یہ منکر کس حیثیت تک منکر ہوگا، اور نہی عن المعروف اور نہی عن المنکر کون شخص کر سکتا ہے. دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ کوئی تم میں سے کوئی شخص منکر ہوتے ہوئے دیکھے تو فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. تو ہاتھ سے کیا ہے؟ یغیرہ بیدہ، اس کو تبدل کرے، بدلے. ہاتھ سے کون روکے گا؟ کس کو اختیار دیں گے کہ یہ ہاتھ سے روکے گا؟ اب دیکھیں، ہاتھ سے روکنے کا اختیار جو ہے ایز اے معاشرہ، ایز اے سوسائٹی لیں تو وہ ریاست کے پاس ہوتا ہے. وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ ان اداروں کے پاس ہوتا ہے جن کو ریاست اس اتھارٹی دیتی ہے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام پولیس کا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے، کہ وہ ہاتھوں سے روکیں. اور اس طور پر کہ کوئی دو چار لوگ مل کر کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور مجمع دیکھ رہا ہے، اب مجمع کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں ہاتھوں سے، کہ بھائی کیوں تم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو. اگر کسی کے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکیں. نہ کہ اچھا یہ کس معاملے کے اندر ہے؟ جس معاملے کے اندر جو ہے وہ منکر ایسا ہو کہ سامنے والی کی جان خطرے میں ہے، اس کی عزت خطرے میں ہے، اس کی جائیداد خطرے میں ہے، تو اس طور کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اجازت ہے، آپ بالکل ہاتھ سے روکیں اس کو. اور اسٹیٹ اور ریاست جو ہے آپ کو تمغہ دے گی، آپ کو سرائے گی، کہ آپ کہے گی بالکل آپ نے ٹھیک کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری آنکھوں کے سامنے کسی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جائے، کسی بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، کسی بوڑھے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، کوئی کسی کو لوٹ رہا ہو، اور آپ طاقت رکھتے ہوئے آپ نہیں روک رہے. تو یہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ کون سے ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں جو ہے ناانصافی ہے اور ظلم ہو رہا ہے اور آپ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے. نہیں، روکیں. اسی طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیاں، یہ پولیس کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر ایک جو ہے لاٹھی پکڑ کے کھڑا ہو جائے اور پکڑ کر جو ہے وہ لوگوں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا شروع کر دے. آپ نے دیکھا نہیں کہ تبلیغ جماعت والے کس طرح سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ جاتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں. کس طرح سے بلاتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ڈنڈا پکڑ کے بلا رہے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. پھر اسی طریقے سے اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے
جب ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرتی نا، مثال کے طور پہ اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، اگر کسی نے بالفرض والمحال وہ لباس پہن لیا ہے جس پہ قرآنی آیات منقوش ہیں، تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جی اگر لوگوں نے اس کو نوٹس کیا ہے تو وہ پھر اس کی کمپلین کریں، اب پولیس کو کمپلین کی جائے، پولیس اس بات پر نوٹس لے اور جو قانون بنے اس قانون کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کروائے۔ اگر کوئی پولیس پکڑتی ہے کہ اس سے پوچھتے ہو کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہے، تو ٹھیک ہے اس کو بھئی وارننگ دے کے چھوڑ دے۔ دیکھیں نا، وارننگ دے کے بھی تو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کم سے کم معاشرے کے اندر اعتدال رہے، معاشرے کے اندر امن رہے، تو کس نے کردار ادا کرنا ہے؟ جب ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرتی، دیکھیں ویڈیو وائرل ہے، 2 ویڈیو وائرل ہیں، یہ 3 وائرل ہیں نا، اس کی طرف تو ہر بندہ چڑھ دوڑا ہے، سیکولر، لبرل، ہر قسم کے لوگ، بے دین لادین لوگ، اور ان کو موقع مل گیا کہ اس کی آڑ میں اسلام کا مذاق بنائیں، مولویوں پہ لان تان کریں اور ان کو گالیاں دیں، ان کو برا بھلا کہیں۔ ماشاءاللہ پورا ٹویٹر بھرا ہوا ہے۔ دوسری ویڈیو بھی تو وائرل ہے کہ ایک پولیس والا کیا کر رہا ہے، ایک داڑھی والے شخص کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور اس کے بازو کو ایسا مروڑتا ہے کہ وہ اس کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا بے رحمانہ طریقے سے اس کے اوپر تشدد کر رہا ہے جیسے جانوروں پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر تو کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، اس پہ تو نہیں ہو رہا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، اور بھئی کیوں، یہ کیا، کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ پھر وہ ایک اور جو خاتون کی تذلیل ہو رہی ہے اور اس خاتون کو جو ہے سر عام جو ہے وہ تھپڑ مارے اور اس کو گھسیٹا گیا اور اس کو خاتونوں کو جو ہے وہ خواتین پر تشدد کیا، لاتیں ماری گئیں ان کو، تو اس کے اوپر تو کوئی نہیں آیا۔ تو بھائی یہ سارا جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو گڑبڑ ہوا ہے، اس کے اندر اولین ذمہ داری جو ہے ریاست کی ہے، اور ریاست جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے۔ ریاست اپنا کام نہیں کر رہی، جو کام ریاست کے کرنے کا تھا وہ کر نہیں رہی، اور وہ لگی ہوئی ہے اور چیزوں کے اوپر، تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ہمیں لوگوں کو ہم شاید سمجھا نہیں سکے، شاید ہمارے لوگوں کے اندر اتنا جنون ہے، اتنا غصہ ہے، اب وہ موقع ڈھونڈتے ہیں بس کسی کے اوپر بھی نکالیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھئی غصہ کیوں ہے، کیوں اتنی فرسٹریشن ہے، اس کو تو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نا، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔